اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریت ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عزیزان گرامی، گزشتہ گفتگو میں عرض کیا تھا میں نے کہ خداوند عالم کی ذات چونکہ رحیم و کریم ہے اور وہ انسان کو بخش دینا چاہتی ہے، تو اس لیے چھوٹی سی نیکی کرنے پر بھی زیادہ سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک نیکی کر کے لے آؤ تو میں 10 دوں گا، 10 کا اجر دوں گا، 10 نیکیوں کا اجر تمہیں عطا کروں گا۔ اور کبھی فرماتا ہے کہ تم ایک نیکی کر کے آؤ تو میں 700 گنا اجر تمہیں دوں گا۔ اور کبھی فرماتا ہے کہ تم نیکی کر کے آؤ تو میں بے حساب اجر اس نیکی پہ تمہیں عطا کروں گا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ خداوند عالم انسان کو بخشنا چاہتا ہے، معاف کر دینا چاہتا ہے۔ اور لیکن یہ انسان ہے جو گویا کہ ضد کر رہا ہے کہ مجھے ہر حال میں جہنم کی طرف جانا ہے۔ وہ رحمت الہی اس کے دامن کو پکڑ کے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے اور انسان ضد کر کے جہنم کی طرف جانا چاہتا ہے۔ رب رحیم و کریم قسمیں اٹھا اٹھا کر قرآن مجید میں انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ تم نیکی کی طرف آؤ وگرنہ تم خسارے میں ہو۔ سورہ والعصر میں اسی خسارے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ والعصر یعنی زمانے کی قسم ہے، اور زمانے کی قسم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، ان کی بعثت کا جو زمانہ ہے، ان کی نبوت کا جو عرصہ ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ اور قسم اٹھانے کے بعد فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر۔ ان بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور لفی کے اوپر جو لام ہے یہ بھی لام تاکید ہے، 2 مرتبہ تاکید فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان کے اوپر جو الف لام ہے وہ الف لام استغراق کی ہے، یعنی پوری انسانیت، بنی نوع انسان پوری خسارے میں ہے۔ اور انسان اگر اپنی زندگی کا مطالعہ کرے، غور سے دیکھے، تو انسان واقعی خسارے میں ہے۔ اس کی مادی زندگی بھی خسارے میں جا رہی ہے اور اس کی معنوی زندگی بھی خسارے میں جا رہی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا خسارہ شروع ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا خسارہ شروع ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی برف کے بلاک کی طرح ہے۔ جیسے ہی بلاک برف کا کارخانے سے نکلتا ہے تو وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا خسارہ شروع ہو جاتا ہے۔ انسان بھی جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو ایک ایک سیکنڈ جیسے جیسے وہ جیتا ہے، اس کی زندگی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے، آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، تو یہ اس کا خسارہ ہے۔ پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے سارے قوا، ان میں پوری طاقت ہوتی ہے۔ مثلا قوت سماعت کو لے لیں تو ہلکی سی آواز کو سن لیتا ہے، اس کی قوت سماعت اتنی طاقتور ہوتی ہے۔ قوت بصارت، دیکھنے کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو دیکھ لیتا ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے، اس کا خسارہ شروع ہو جاتا ہے، بینائی کا خسارہ۔ اور پہلے بغیر اینک کے پڑھتا تھا، پھر اینک لگ جاتی ہے، پھر آدھے نمبر کی اینک، پھر 1 نمبر کی اینک، پھر 1.5 کی، پھر 2 نمبر کی اینک۔ تو یہ اس کی بصارت کا خسارہ شروع ہو جاتا ہے۔ سماعت کا خسارہ، پہلے جو ہلکی سی آواز کو سن لیتا تھا تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سماعت کمزور ہوتی ہے اور کان میں آلہ سماعت لگ جاتا ہے۔ پھر لوگ کوئی بات کر رہے ہوں تو کہتے ہیں کہ ذرا اونچی آواز میں بات کرو، مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے، تو یہ سماعت کا خسارہ شروع ہو جاتا ہے۔
इसी तरह से क़ुव्वत हाफ़ज़ा का खिसारा, पहले किताब पढ़ता था तो सारी किताब उसको याद हो जाती थी, अब बच्चों के नाम भूल जाते हैं, अहमद को अफसल कह देता है, अफसल को अहमद कह देता है। तो ये भी एक खिसारा है, जब अपने घर के बच्चों के, अपने बेटों के नाम ही याद न रहें इंसान को, तो उसको पढ़ी हुई किताब बेचारे को क्या याद रहेगी। इसी तरह से पहले ज़माने में जो सीना तान के चलता था गली में, बाज़ार में, अब कुआए से मुज़महिल हुए हैं इंसान के, आहिस्ता आहिस्ता उनका खिसारा शुरू होता है कि लाठी के बग़ैर नहीं चल सकता या कमर झुका के चलता है। तो ये कुआ का मुज़महिल हो जाना ये भी एक खिसारा है, इंसानी आसाब का कमज़ोर हो जाना ये भी एक खिसारा है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा का कमज़ोर हो जाना ये भी एक खिसारा है, समात का कम हो जाना भी खिसारा है, बसारत का कम हो जाना भी एक खिसारा है। तो ये मादी ज़िंदगी के हवाले से ये इंसान जिस्मानी तौर पर भी खिसारे का शिकार होता चला जाता है, और इसी तरह से इंसान की मानवी ज़िंदगी का खिसारा भी साथ साथ चलता रहता है। तो इंसान खिसारे में तो है, घाटे में है। इसी चीज़ की तरफ खालिक कायनात कुरान मजीद के इस मुख्तसर से सूरा में, जिसकी सिर्फ़ 3 आयतें हैं, और इन 3 आयतों में बाज़ मुफस्सिरीन के बकौल के पूरा कुरान हम से लेकर वन्नास तक पूरे का पूरा कुरान में जितने कुरान मजीद में मारिफ बयान हुए हैं और जितने मकासद बयान हुए हैं, सारे के सारे रब्बे कायनात ने इस 3 आयतों में समेट के रख दिए हैं। बज़ाहिर ये 3 आयतें हैं, लेकिन एक समंदर है मानी और मफ़ाहिम का जो सिमटा हुआ है इस मुख्तसर से सूरा में। तो फरमाया कि इंसान खिसारे में है। मानवी ज़िंदगी भी किस तरह से खिसारे में है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके गुनाह बढ़ते चले जा रहे हैं और नेकियां उसकी कम से कम हैं। तो ये आखरत का खिसारा है, उखरवी खिसारा है, मानवी खिसारा है, जिसकी तरफ इंसान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक पत्नी कितने गुनाह कर लेता है, लेकिन उनकी तरफ वो मुतवज्जे नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग से वापसी पर सहरा में अपने तमाम लश्कर को इकट्ठा करके फ़रमाया कि यहाँ से लकड़ियाँ तलाश करो। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फरमाया गौर से देखोगे तुम्हें कुछ न कुछ खसो खाशाक, तिनके वगैरह नज़र आएंगे। तो जब उन्होंने, वो पूरे लश्कर ने मिल के उस सहरा से वो तिनके वगैरह और खसो खाशाक इकट्ठा की तो एक बहुत बड़ा ढेर लग गया। तो नबी करीम ने फरमाया कि इसको आग लगाओ। आग लगाई तो शोले आसमान से बातें करने लगे। फरमाया जिस तरह से तुम्हें सहरा में ये तिनके और खसो खाशाक नज़र नहीं आ रहे थे और इनको इकट्ठा किया तो यूं आग भड़की है और इतना बड़ा ढेर लग गया है। इसी तरह से सुबह से लेकर शाम तक तुम कितने गुनाह करते हो, वो तुम्हें दिखाई नहीं देते, वो तुम्हें नज़र नहीं आते, लेकिन क़यामत के दिन बरोज़ महशर उस हश्र अकबर में खालिक कायनात जब इन गुनाहों को इकट्ठा करेगा तो एक बहुत बड़ा ढेर लग जाएगा और फिर जहन्नम की आग होगी। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि हम मुनाफे में जा रहे हैं, लेकिन असल में हम खिसारे में जा रहे हैं। कभी हम बैठ के अगर गौर करें कि हमने अपने खालिक कायनात के लिए कितनी कोशिश की है, उसको कितना तलाश किया है, उसको कितना याद किया है, दिन में कितना उसको याद करते हैं, उसके अम्र और उसके हुक्म को बजा लाने के लिए हम कितनी कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हम मादी ज़िंदगी के लिए, दुनियावी ज़िंदगी के लिए जितनी मेहनत, जितनी तगदौर, जितनी जद्दोजहद करते हैं, वो आखिरत की ज़िंदगी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं। हम अपने अल्लाह से गाफिल हैं। बाज़ार में हम जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, एक सूट अगर हमें ख़रीदना हो तो हम 10 दुकानें फिरते हैं। एक दुकान से पसंद नहीं आया, दूसरी पे चले गए, दूसरी से तीसरी पे चले गए, फिर एक मार्केट से दूसरी मार्केट में चले गए, फिर हत्ता कि अगर इस शहर, छोटे शहर में पसंद नहीं आया तो किसी बड़े शहर में जाके ख़रीदते हैं कि उस बड़ी मार्केट में जाएंगे और वहाँ से जाके सूट ख़रीदेंगे। और इसी तरह से जूता भी अगर ख़रीदना हो तो पता नहीं कितने किस्म के जूते देखते हैं और कितनी दुकानें फिरते हैं, और उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे लगा के एक जूता ख़रीदते हैं, 2-3 घंटे लगा के हम एक सूट ख़रीदते हैं, और 5 मिनट हम नमाज को नहीं दे सकते। तो ये चीज़ है जो हमें खिसारे की तरफ लेके जा रही है। इसी तरह से बाकी काम भी, कुरान मजीद को आप देख लें, टीवी को हम कितना वक्त देते हैं, सोशल मीडिया को कितना टाइम देते हैं, एक अखबार को कितना वक्त देते हैं, एक माहनामे को कितना वक्त देते हैं, एक दुनियावी किताब को पढ़ते हुए हम कितना वक्त देते हैं, और कुरान मजीद की तिलावत हम कितना करते हैं।
بیٹھ کے اگر غور سے سوچیں کہ ہم نے آخری مرتبہ قرآن کب پڑھا تھا تو شاید ہمیں یاد ہی نہیں آئے گا کہ ہم نے کب قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، کب اس اللہ کی کتاب کو کھولا تھا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اس آخرت کے خسارے کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور اس سورہ مجیدہ میں خداوند عالم نے اسی آخری خسارے کی بات کی ہے، آخرت کے خسارے کی بات کی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، لیکن اس کے بعد آگے استثناء فرمایا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں، جو لوگ وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ خسارے میں نہیں ہیں تو یعنی وہ منافع میں ہیں، ان کی جیب میں کچھ ہے، اس عالم آخرت کی طرف سفر کرنے کے لیے ان کے پاس زیادہ سفر موجود ہے، جو ان چار چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، ایک تو ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا حق کی تلقین، اور چوتھا صبر کی وصیت۔ یہ جو چار عمل جو انسان کر رہا ہے، کوئی بھی انسان کر رہا ہے، وہ خسارے سے بچا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان کی بات ہے، اور ایمان سے مراد یقیناً یہاں ایمان باللہ ہے، اللہ کی ذات پر ایمان، توحید پر ایمان، یکتا پرستی، یعنی نفس پرستی نہ ہو، دنیا پرستی نہ ہو، شہوت پرستی نہ ہو، منصب پرستی نہ ہو، دولت پرستی نہ ہو، بلکہ خدا پرستی ہو۔ یہ وہ ایمان ہے۔ اور رسالت پر ایمان، یہ بھی پھر اسی توحید کے ذیل میں آ جاتا ہے۔ قیامت پر ایمان، رسولوں پر، تمام انبیاء پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، عالم آخرت پر ایمان، یہ ساری چیزیں درج ہوتی ہیں اسی ایمان توحید کے تحت۔ لیکن یہاں عقیدے کی بات نہیں ہو رہی کہ جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، عقیدہ اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ ہم سے لے کے بناس تک پورا قرآن پڑھ لیں، قرآن میں لفظ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ عقیدہ ہے کہ کسی چیز کو مان لینا کہ ٹھیک ہے یہ چیز ہے، لیکن ایمان، خداوند عالم نے پورے قرآن مجید میں لفظ ایمان کا تقاضا کیا ہے اور اسی لفظ کو استعمال فرمایا ہے۔ اور ایمان بھی ایمان علمی نہیں بلکہ ایمان تسلیمی۔ ایمان علمی یہ ہے کہ انسان بے شک یقین رکھے کہ ٹھیک ہے جی اللہ ہے، اس کے علم میں ہو کہ اللہ ہے، تو اس سے وہ تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ یہ ایمان تو شیطان کے پاس بھی تھا، وہ عالم ملکوت میں، عالم بالا میں، اس عالم معنی میں ہزاروں سال وہ شیطان رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رب ہے، وہ جانتا تھا کہ وہ معبود حقیقی ہے، وہ جانتا تھا کہ وہ رحیم و کریم ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ ایمان تسلیمی یہ کیا ہے؟ تسلیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا تقاضا، جو چیز خسارے سے بچا سکتی ہے، جو ایمان خسارے سے بچا سکتا ہے، وہ ایمان تسلیمی ہے۔ تو یہ منزل تسلیم کیا ہے؟ عام طور پہ آپ نے لفظ سنا ہوگا تسلیم و رضا۔ تو پہلے ہم اگر رضا کی بات کریں، رضا یہ ہے کہ انسان کی اپنی بھی ایک خواہش نفس ہو اور ایک اللہ کا حکم بھی اس کے سامنے ہو، تو اللہ کے حکم کو مقدم کرتے ہوئے اپنی خواہش نفس بھی اس کے پیش نظر تو ہو، لیکن وہ اپنی خواہش نفس کو مؤخر کر دے، اسے پیچھے کر دے اور اللہ کے حکم کو مقدم کر کے اس پر عمل کرے، تو یہ ہے رضا۔ اسے رضا کہتے ہیں، یعنی اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش پہ قربان کر دینا، سادہ ترین لفظوں میں۔ لیکن تسلیم یہ نہیں ہے، تسلیم کا مقام اس سے بھی بلند ہے۔ تسلیم یہ ہے کہ اپنی کوئی خواہش نفس پیش نظر ہی نہ ہو، بلکہ صرف مرضی معبود پیش نظر ہو کہ میرا مالک کیا چاہتا ہے، اس کی بارگاہ سے جو ملے مجھے قبول ہے۔ اس کی بارگاہ سے پتھر ملے تو قبول ہے، گلاب ملے تو قبول ہے، زہر ملے تو قبول ہے، امرت ملے تو قبول ہے۔ یعنی زہر کو بھی امرت سمجھ کے قبول کر لے، پتھر کو بھی گلاب سمجھ کے قبول کر لے، تو یہ مقام تسلیم ہے۔ یعنی خود سپردگی، اپنی پوری ذات کو
سپرد کر دینا اس ذات اقدس الہی کے کہ اب میری اپنی کوئی خواہش نہیں، میری اپنی کوئی مرضی نہیں، میری اپنی کوئی طلب نہیں، میرا اپنا کوئی تقاضا نہیں، بس وہی ہے جو وہ خالق کائنات چاہتا ہے۔ تو یہ ہے ایمان تسلیمی، اور اسی ایمان تسلیمی کا تقاضا اس مختصر سے سورہ میں خدا بند عالم نے فرمایا ہے، بلکہ نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ ایمان تسلیمی جس کے پاس ہوگا وہ اس اخروی خسارے سے بچ جائے گا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں وہ ایمان تسلیمی کی کوئی علامت موجود ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر چیز کی اپنی ایک علامت ہوتی ہے۔ آپ بازار سے کسی ریڑھی سے خربوزہ بھی خریدتے ہیں تو اس کی بھی ایک پہچان ہے کہ کون سا کچا ہے، کون سا پکا ہے، کون سا میٹھا ہے اور کون سا پھیکا ہے۔ تو انسان جو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ اس کی پہچان کر لیتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اس کی رنگت کو دیکھتے ہیں، اسے سونگھ کے محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ خربوزہ میٹھا ہے یا پھیکا ہے، اس کی بھی ایک پہچان ہے۔ آپ ایک تربوز اگر خریدنا چاہتے ہیں تو تربوز کو بھی وہ دکاندار اٹھاتا ہے، آپ اگر تقاضا ہو آپ کا کہ مجھے میٹھا خربوز چاہیے اور سرخ تربوز مجھے چاہیے، تو وہ اٹھا کے اس کو دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، اس طرح سے دباتا ہے، پھر اس کے اوپر اس طرح سے ٹھوکر لگاتا ہے اپنی انگلی سے، دیکھتا ہے کہ اس میں سے آواز کس قسم کی آ رہی ہے، اور اس کی رنگت کو دیکھتا ہے کہ اگر رنگت چمکدار ہے اور وہ مخصوص آواز اس میں سے آئی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ خربوزہ لال ہے، پکا ہوا ہے، میٹھا ہے، یہ تربوز جو ہے۔ تو ہر چیز کی اسی طرح سے ایک پہچان ہے۔ تو ایک مسلمان کی کوئی پہچان نہیں ہے، اس کی کوئی علامت نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی علامت اور پہچان نہ ہو؟ عام طور پہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں جی نہیں، روزہ رکھتے ہیں جی نہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں جی نہیں، حج کیا ہوا ہے جی نہیں، اصول دین کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں جی نہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے جی وہ نہیں ہوتی۔ تو آپ کون ہیں؟ جی ہم پکے مسلمان ہیں۔ تو اس طرح سے تو ہم اچھے اور پکے مسلمان نہیں بن سکتے ہیں اور خسارے سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ ایک علامت اور ایک پہچان ہوتی ہے مسلمان کی۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اور عامل الصالحات کا مطلب یہ ہے کہ لازمی طور پر جب وہ ایمان تسلیمی اس کے دل میں جلوہ گر ہو جائے گا تو خود بخود وہ انسان عمل صالح کی طرف راغب ہو جاتا ہے، یعنی اپنی زندگی کو درج کر دینا اس ذات توحید کے احکام کے مطابق، اس کو ڈھال لینا، اس سانچے میں ڈھال لینا، یہ عمل صالح ہے۔ کہ کوئی فساد، صلح کے مقابل فساد ہے، اصلاح کے مقابل افساد ہے، مصلح کے مقابل مفسد ہے، یعنی انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے فساد ظاہر ہو، بلکہ ایسا کام کرے جس کام میں صلح ہو، جس کام میں اصلاح ہو، اپنی ذات کی بھی اصلاح ہو، معاشرے کی بھی اصلاح ہو۔ صرف نماز و روزہ تک بات محدود نہیں ہے، اور نماز اور روزہ بھی ہماری وہ نماز نہیں ہے جس کا تقاضا خدا بند علم کر رہا ہے، اس نماز کی بھی ہمیں ابھی بہت سی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے نیت باندھی اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور ذہن میں ہزاروں قسم کے خیالات شروع ہوئے کہ آج میں بازار میں گیا تھا تو فلاں چیز دیکھی تھی، انشاءاللہ آج پیسے نہیں تھے کل خریدوں گا۔ نماز بھی چل رہی ہے، یہ خیال بھی چل رہا ہے، اور پھر ذہن میں اچانک یہ خیال آیا کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں تو اسے قیامت تک نہیں بخشوں گا، اور ذہن میں یہ خیالات چلتے رہے اور سورہ ہم جا کے مکمل ہوئی۔ تو یہ وہ اصل نماز نہیں ہے جو مالک ہم سے چاہ رہا ہے۔ اور روزہ بھی ہمارا اسی طرح سے ہے کہ صبح کو ہم نے روزہ رکھا، سو گئے، بے شک ایئر کنڈیشن کمرے میں، ٹھنڈے کمرے میں جا کے لیٹ گئے، اور غروب کے قریب جا کر ہم بیدار ہوئے، اور پھر دنیا بھر کی نعمتیں بازار میں جا کے ہم نے خرید لیں اور دسترخوان بھر دیا، اور افطار کے فوراً بعد بیٹھ کے جی بھر کے کھایا۔ تو ہم اسے کہیں کہ یہ روزہ ہے تو یہ وہ روزہ نہیں ہے دراصل جس روزے کی طلب اس بارگاہ الہی سے ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، عمل صالح یہ ہے اصل میں کہ صرف نماز اور روزہ
نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح بھی ہو، امر بالمعروف بھی ہو، نہی عن المنکر بھی ہو، اور اسی چیز کا تقاضا آگے ہو بھی رہا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے جو تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو، صرف اپنی ذات کو نہیں، چونکہ یہ تواصو یہ باب مفاعلہ ہے جو دو افراد کے درمیان ہوتا ہے۔ میں آپ کو تلقین کروں حق کی، آپ مجھے تلقین کریں، اور اسی طرح سے پورا انسانی معاشرہ ایک دوسرے کو حق کی طرف بلائے اور حق کی تلقین کرے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، برائی سے روکے، نیکی کی دعوت دے۔ اب تو یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا تھا کہ خسارے سے وہ بچے گا جو حق کی تلقین کرے گا، اور یہاں باطل کی تلقین ہو رہی ہے۔ امر بالمعروف کی بجائے امر بالمنکر ہو رہا ہے، اور نہی عن المنکر کی بجائے نہی عن المعروف ہو رہا ہے، یعنی نیکی سے روکا جا رہا ہے، برائی کی دعوت دی جا رہی ہے، برائی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، یعنی انسان اس منزل پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں وہ اپنے خون پسینے کی کمائی کر کے گناہ خریدتا ہے خود، اور بڑا مہنگا خریدتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس معاشرے سے امر بالمعروف اٹھ گیا، نہی عن المنکر اٹھ گیا، وہ وصیت حق اٹھ گئی، وہ حق کی تلقین ختم ہو گئی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں صبر کی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن میں یہ چار چیزیں پائی جاتی ہیں جس مسلمان میں، ایک یہ کہ اللہ کی ذات پر ایمان، توحید پر ایمان، دوسری چیز عمل صالح کہ معاشرے میں فساد نہ کرے بلکہ معاشرے کی اصلاح کرے، اپنی ذات کی اصلاح کرے اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرے، اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ ہے حق کی تلقین، اور چوتھی چیز صبر کی تلقین، یعنی استقامت دکھائے اس راہ اصلاح میں، اس امر بالمعروف کی راہ میں، اس نہی عن المنکر کی راہ میں صبر سے کام لے۔ تین چیزوں پر صبر ضروری ہے۔ ایک اللہ کی معصیت پر صبر، یعنی معصیت کا مطلب ہے نافرمانی، یعنی اس چیز پر استقامت دکھائے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اس کی معصیت نہ کرے، اسے کہتے ہیں صبر علی المعصیہ۔ اور دوسری چیز ہے صبر علی الاطاعہ، اس کی اطاعت پر صبر۔ یہ صبر اور استقامت ہے کہ انسان اگر آدھی رات کے وقت اٹھ کے ٹھنڈے موسم میں اور سردیوں کی رات میں اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اگر نماز تہجد پڑھتا ہے یا صبح کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے اور تعقیبات کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، یہ ایک صبر ہے، یہ صبر علی الاطاعت ہے۔ اور دوسرا صبر علی المعصیت ہے کہ اگر کوئی گناہ نہیں کرتا تو وہ صبر علی المعصیت کر رہا ہے۔ اور تیسرا صبر علی البلاء، مصیبتوں پر صبر، اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو اس کی راہ میں جو رکاوٹیں اور جو مصیبتیں اور جو پریشانیاں آ رہی ہیں اور آتی ہیں ہر مومن کے لیے اور مسلمان کے لیے، ان مصیبتوں اور ان پریشانیوں پر بھی انسان صبر کرے۔ تو یہ جو ان چار چیزوں کو، اس تقاضے کو پورا کر رہا ہے اور ان چار چیزوں پر عمل کر رہا ہے، وہ انسان خسارے سے بچ گیا ہے، اور اسی طرح سے انسان اس آخرت کے خسارے سے بچ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔